مصابيح اللامع الأنوار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ اگر یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہوتے تو ان کی حالت بدل گئی ہوتی۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، زندگیوں کے نقشے بدلنے کے لیے آئی ہے۔ فرد کے بھی نقشے بدل دیتی ہے، ملت کے بھی نقشے بدلتی ہے، زمینوں کے بھی نقشے بدل دیتی ہے۔ جس کو حقیقی تبدیلی کہتے ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے سے آتی ہے۔ ایک صحابی جا رہے تھے، ایک عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جا رہے تھے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل دہل جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں قرآن کی وجہ سے، وما نزل من الحق، جو اللہ نے حق بات نازل کی ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں پلٹا آ جائے، ان کے دلوں میں انقلاب آ جائے، ان کے دلوں میں تبدیلی آ جائے۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا کیا پڑھا؟ کہا یہ پڑھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پر کہ ان کے دلوں کو بدل دے اللہ پاک؟ کہا یہ جس کا کلام ہے اس کی کتاب کے اندر میرے کو داخل کر دو، میرے کو اسلام کے اندر داخل کر دو، مسلمان ہوگا۔ مسلمان کی اللہ نے یہ صفت فرمائی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتنا، جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ان کا ایمان میں بڑھوتی آ جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کو اپنا پروردگار سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت فرمائی ہے، ایک ایک آیت ان کے دلوں میں پڑتی تھی، ان کے دلوں کے نقشے بدل دیا کرتی تھی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو، کیا دعا کیا کرو؟ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کے بدلنے والے ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف بدل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، دو انگلی کے بیچ میں رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسانوں کی دل ہیں، یقلبها کیف یشاء، ایسے کر دے یا ایسے کر دے۔ ایمان والا ہے کافر ہو جاتا ہے، کافر ہے مسلمان ہو جاتا ہے، اچھا ہے برا ہو جاتا ہے، برا ہے اچھا ہو جاتا ہے۔ تبدیلی کس کی طرف سے آتی ہے بھائی؟ بولو، اللہ کی طرف سے۔ دلوں کو کون بدلتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کو کون بناتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حیات کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب ساری کی ساری زندگی کے نقشے اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ والا بن جانا چاہیے نا۔ دو گھر ہیں مکے کے اندر، دو گھر ہیں، دو بڑے مرکز مراکز کہتے ہیں نا، ایک کا نام ہے دار الندوہ، ایک کا نام ہے دار ارقم۔ دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں دار ارقم والوں کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ کیا مطلب ہے؟ ابو جہل کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہنے لگا او بھائی اسلام تو روز بروز پھیلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے آ رہا ہے، ہمارے 360 بتوں کو نیچے گرایا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے، ان کے اللہ کو ختم کرنا ہے، کیسے ختم ہوگا؟ ان کے رسول کو ختم کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی آج بھی یہی ہوتا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کا تعلق ان کے رسول سے ختم کر دو۔ روٹی سالن روٹی بریانی
تو ابو جہل نے کھڑے ہو کے کون ہے جو رسول کو ختم کرے گا؟ لوگوں نے کہا یہ ایک ہی بندہ ہے جو کام کر سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر۔ ہاں ہاں، اس نے کہا ہاں میں کروں گا۔ کھڑے ہو گئے، جذبات میں تلوار اٹھا لی۔ کہاں جا رہے تھے؟ رسول پاک کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نکل کے آئے، رستے میں جا رہے ہیں، ایک صحابی ملے، کہنے لگا کہاں؟ کہہ رہے بس آج بہت ہو گئی، آج کام تمام کر دینا ہے میں نے۔ کہ کس کا؟ کہ رسول کا۔ اچھا کیوں؟ وہ اسلام پھیلا رہا ہے وہ، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ انہوں نے بولا بھائی تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لینے کا تھا، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہیں سے پڑھتے، بہن کی طرف چلے گئے، گیٹ بجایا، کھٹ کھٹ کھٹ۔ بہن وہ پہچان لیا کس کی دستخط ہے؟ عمر بن خطاب کی دستخط ہے، اس کے علاوہ کوئی اس طرح بجاتا نہیں ہے۔ کہا کون؟ تو عمر بن خطاب۔ اندر لرزہ طاری ہو۔ ٹھیک ہے، بہن اور بہنوئی ایک صحابی سے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی ٹیوشن پڑھ رہے تھے، تو وہ پڑھا رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے سنا، جو پڑھا رہا تھا اس نے سنا کون آیا؟ عمر آیا ہے۔ ڈر کے بھاگ گیا، دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ بھائی آج نہیں چھوڑے گا، یہ جان سے مار دے گا میرے کو۔ اندر آئے، بہن نے جلدی جلدی صحیفے چھپائے، چھپ نہیں سکے، تھوڑا سا باہر رہ گیا، تھوڑا سا اندر رہ گیا۔ آگے کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں، ایسے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نہیں باتیں تم نہیں کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں نا، کیا بولا شاعر نے؟ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپکے کیا پڑھتی تھی؟ یہ بتا، میرے کانوں میں آواز پڑی ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے سنا ہے تم نے دین کو بدل لیا ہے، بددین ہو گیا تم۔ تو بہنوئی نے کہا اگر نیا والا دین سچ اور حق پہ مبنی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ بہنوئی کو ایسے پکڑا، گریبان سے ایسے دیوار میں جا کے مارا، اور دونوں یہاں سے پکڑ کے چماڑ تھپڑ، جتنا غصہ عمر کے اندر تھا اپنے بہنوئی کو اتار دیا۔ پیچھے سے بہن آئی اپنے سہاگ کو بچانے کی، بہن کے منہ پہ ایسے الٹے ہاتھ کا مارا، یہاں سے یہ پھٹ گیا، دانتوں سے خون نکلنے لگا۔ بہن نے کہا کہ کیا ہمارے کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم نے 360 بتوں کی عبادت چھوڑ کے ایک پروردگار کو پکارنا چھوڑ دیا ہے؟ ایک خطاب کے بیٹے سن، اگر تو خطاب کی اولاد ہے تو میں بھی خطاب کی اولاد ہوں، خدا کی قسم تو مار مار کے تھک جائے گا، جان سے چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو بولو، اسلام کو نہیں چھوڑے۔ آج تو اسلام کو چھوڑنا اتنا آسان ہو گیا ہے، راشن کا ایک پیکٹ دے دو اسلام کو چھوڑ دو، ہاں ایک ویزا دے دو اسلام کو چھوڑ دو۔ اللہ پاک استقامت مانگتا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو کچھ اتارا گئے اپنے تابع داروں کو بھی اس کی پابند کر دو۔ ایک عمر کی بہن کھڑی ہو گئی کہ آج عالم اپنے اپنے ہنر آزماتے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزماتے، تو مار دے جان سے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ بہنوئی کو مارا، بہن کا خون دیکھا، ساری چیزیں ماحول دیکھا، تھوڑا پشیمانی ہوئی، تھوڑا نرم دل پڑ گیا۔ کہنے لگے اچھا وہ ذرا دکھائیو صحیفے کیا لکھا ہوا تھا؟ کہنے لگے نہیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ناپاک ہے تو۔ اچھا تو کیسے پاک ہوتے؟ کہ اس طرح جا غسل کر کے آ، پھر اس کو آ کے ہاتھ لگائیو۔ کہ کیسے غسل کرتے ہیں؟ کہ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ بہن اپنے بھائی کو غسل کا طریقہ بتا دیا۔ تو دین کے سیکھنے میں کوئی شرم اور حیا بولو نہیں ہوتی۔ ہم ساری چیزوں میں بے حیا ہیں، اور دین کے سیکھنے میں حیا آ جاتی ہے ہمارے کو۔ تو بہن نے اپنے بھائی کو غسل کا طریقہ بتایا، بھائی غسل کر کے آیا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا، سامنے دیکھا صحیفہ اٹھایا، کچھ صفوں کے اوپر لکھا ہوا تھا قرآن، صفحہ اٹھایا، سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں آئیں، دیکھا کیا ہے، عربی تو پڑھتے تھے، عربی تو سمجھ آتی تھی، اپنی مادری زبان تھی ان کی، دیکھا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اے پیارے نبی جی، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت کی بات ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل
کرے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس ذات نے اس کو نازل کیا جس نے زمین کو بنایا، جس نے اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن، وہ رحمان ذات علی العرش استوى، عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت ثری، اس کے واسطے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور جو کچھ زمین سے نیچے ہے، سب کس کا ہے بھائی؟ بولو، اللہ کا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی پوچھنے کے لائق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی جھکنے کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے واسطے اچھے اچھے نام ہے۔ بس یہاں تک پہنچے، جتنا میں نے پڑھا ہے عمر یہاں تک پہنچے، آنسو گرنے لگے، گر کے گھنی داڑھی کے اندر جذب ہو۔ کیسے لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ عمر کے آنسو گرے اور گر کے کہاں جذب ہو گئے؟ گھنی داڑھی کے اندر۔ تو داڑھی نہیں ہوگی تو آنسو کہاں جائیں گے؟ پھر آنسو نہیں ہوں گے تو اللہ کیسے سنے گا؟ کہا میرے کو اس ذات کے پاس لے چلو جس کے پاس یہ کلام پاک اترا ہے۔ کہا چلو چلو چلتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھ میں تلوار اٹھائی، چلنے لگے۔ دار ارقم کی کھڑکی کی جھیری سے دیکھا، یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہا ہے، آثار صحیح نہیں ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کہیں تو اس کو باہر سے نمٹا دیں، اس کو آپ کی ذات تک نہیں آنے دیں گے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ کہیں تو اس کو باہر سے ہی مار دیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہے اس کو باہر سے ہی مار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، وہ میں نے رات کو دعا کی ہے، میں نے رات کو تہجد میں اللہ سے بولا ہے، اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دو سرداروں میں سے ایک سردار کو ہمیں دے دے، اسلام کو تقویت پہنچا دے، بڑی مظلومیت ہو رہی ہے، بڑی قسمیں پڑتی ہے، بڑی تکلیف پہنچا رہے مشرکین مکہ ہمارے کو، دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ تو مجھے لگتا ہے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، عمر بن خطاب کو بھیجا ہے۔ عمر بن خطاب آ گئے، آ کے بیٹھ گئے، کلمہ پڑھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زانوں سے ان کے زانے ملا کے قریب قریب بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کو دے دو یہاں سے۔ تو بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں اذان کا ٹائم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا بلال فاذن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو۔ بلال کونے میں چلے گئے کمرے کے، وہاں جا کے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر نے روک دیا، یا رسول اللہ یہ اتنی آہستہ آواز میں اذان دے رہے کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا نہیں دیا، او عمر تو ہی تو روک رہا تھا، تو ہی تو کوٹ رہا تھا لوگوں کو، تو ہی تو دشمن تھا ہمارا سب سے بڑا۔ نہیں، ایسے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، لیس المؤمن باللعان ولا بالطعن ولا الفاحش ولا البذیء، مومن لعنت ملامت نہیں کرتا، مومن تانے نہیں دیتا، مومن فواحشات نہیں بکتا، مومن گالیاں نہیں بکتا، مومن کسی کے دل کو نہیں دکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تیری قوم ابھی اس قابل نہیں کہ حق اور سچ کو سن سکے، بس یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں یہ دین حق اور سچ ہے تو آج علل اعلان آذان ہوگی اور مکے کے اندر ہوگی اور نماز پڑھی جائے گی۔ پھر تلوار اٹھائی، باہر آ گئے، باہر آ کے کہنے لگے او بھائی جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، وہ آئے عمر کا مقابلہ کرے، آج تو آزادیاں ہوگی اور ہو کے رہے گی۔ اور سارے مکے کی فضائیں گونج اٹھی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج بھی 1400-1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی عید کے بعد یہی کلمات ادا کیے جاتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مکی کی گلیوں میں کہے گئے۔ تو یہ دین ہمارے پاس اتنی محنتوں سے آیا ہے، یہ دین ہمارے پاس اتنی مشقتوں سے آیا ہے۔ مسلمان کمزور تھے، کم تھے، مشرکین مکہ ظلم کرے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، ان کا بادشاہ نجاشی اچھا تھوڑا اس کا نرم دل ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، چلے جاؤ۔ وہاں چلے گئے، پیچھے سے پوری جماعت لے کے چلے گئے، یہ گروپ کہنے لگے بھائی ہمارے
قوم کے چند شر پسند عناصر جو ہے وہ تمہارے پاس آ گئے، ان کا ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے صحابہ کو بلایا، بولے یہ تمہاری قوم کے معتبر لوگ آئے ہیں، تمہاری قوم کے ایم این اے ایم پی آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ چند چرواہے ہمارے آ گئے، ان کو واپس کر دو۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے ہم لوگ جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، خون پی لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، بچیوں کو زندہ دفنا رہے تھے، کسی چیز کی ہمارے کو تمیز نہیں تھی۔ اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا، انہوں نے ہمارے کو اچھی اچھی باتیں بتلائی، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہماری جان کے دشمن ہو گئے، ہم ادھر چھوڑ کے آ گئے، یہ ہمیں یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہمارا یہاں پر۔ تو نجاشی نے بولا یہ تو ظلم ہے یار، چلو جاؤ بھاگ جاؤ ادھر سے، یہ یہیں رہیں گے مہمان میں۔ اچھا باہر چلے گئے، ہوٹل میں بیٹھ گئے، ہوٹل میں جا کے کہنے لگے یہ اس طرح جو ہے نا کام نہیں چلے گا، ان کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ کیسے لے کے جائیں گے؟ کفار مکہ کے بڑا آدمی تھا، وہ کہنے لگا کل میں ایسا داؤ چلوں گا جا کر نجاشی کے سامنے، ان کی گردنیں اڑا دے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ بولے کیا کہے گا؟ کہ میں ان سے جا کے بولوں گا، عیسائی ہے نا وہ، بولوں گا بھائی ان سے پوچھو یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہیں گے۔ بس جب یہ اپنی بات اپنا عقیدہ بیان کریں گے جان سے جان دے۔ قوم کے لوگوں نے بولا یار اتنا ظلم نہیں کرو، اپنے بندے ہیں، چلو زندہ رہنے کا تو حق دو ان کو۔ بولے نہیں یہی کروں گا۔ کل جا کے بولا نجاشی ان کو جا کے پوچھو عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو وہ وفد آ گیا، اس نے بولا چلو، بلایا بادشاہ نے، پریشان ہو گئے اب کیا ہو گیا بھائی۔ تو انہوں نے بولا کسی بندے نے آگے بولا وہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم سے پوچھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یار اب کیا کریں، گول کر دینا بات کو۔ کہا نہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے سچ بولنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، سچ میں نجات ہے، ہم حق اور سچ بولیں گے، باقی اللہ کی مرضی، جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، سچ سے نہیں پھریں، جان چلی جائے سچ سے نہیں پھریں گے۔ تربوز لینے جاؤ، کہتا خدا کی قسم ہم 500 روپے کلو لے کر آئے ہیں۔ کیوں جھوٹی قسم کھا رہا ہے بھائی؟ تھوڑے سے ٹکوں کے لیے جھوٹ بول لے، وہ کہہ رہا ہے جان جائے گی لیکن جھوٹ۔ نجاشی نے بولا کیا خیال ہے تمہارا، پورا دربار سجا ہوا ہے، اس نے بولا کیا خیال ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، وہی خیال ہے جو اللہ پاک فرماتا ہے۔ انہوں نے تمہارا اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہمارے نیک بندے زکریا علیہ السلام کا قصہ یاد کرو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکار رہا تھا، قال کہنے لگا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے لیکن پروردگار میں تجھ سے دعا مانگنے کے معاملے میں نا امید نہیں ہوں، میرے ظاہری اسباب تیری قدرت سے باہر نہیں ہیں، میں 100 سال کا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، لیکن اللہ پاک تو اولاد دے سکتا ہے نا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، 90 سال کی ہے، اور میری کوئی پیچھے والی وارث نہیں ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ایک بیٹا میرے کو دے دے، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، میرا وارث بنے، اولاد یعقوب کا وارث بنے، یعنی بنی اسرائیل کا، وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور پروردگار جو اولاد میرے کو دے اس کو اپنے سے راضی برضا کر دے۔ یہ والی بات کیسی ہے؟ اے پروردگار میرے کو اولاد دے اور اس کو اپنے رضا سے راضی برضا کر دے، یعنی معلوم ہوا اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے، اولاد کا نیک ہونا کافی ہے۔ اولاد اللہ والی ہوگی تو زندگی بنے گی، نہیں ہوگی تو جیسے ہی ڈھلے گی ڈھلوان آئے گی، ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال کے آ جائے گا۔ اے ٹی ایم کے پاسورڈ دے دو، فلاں دے دو، چیزیں دے دو، ساری چیزیں لے لی، چلو پھر تمہارا کام ختم ہو گیا، جاؤ کھانستے رہتے ہو بیٹھے ہوئے وہاں چلے جاؤ، خیال رکھیں گے تمہارا، 15,000 بھر تو رہے مہینے کا تمہارا۔
वजअलहु रब्बी रदिया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया, हमने तुम्हारे को एक औलाद दे रहे हैं, उसका नाम याहिया रखेंगे। लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, ऐसा नाम है जो इससे पहले किसी ने रखा ही नहीं होगा। जाओ, हम तुम्हारे को औलाद दे दिए। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो है भांजी थी मरियम, और मरियम को अल्लाह पाक ने जो है उनकी वालिदा ने नियत करी थी कि मैं बैतुल मक़दस की मुजावरी के लिए अपनी औलाद दूंगी अगर बेटा होगा तो, लेकिन वो बेटी हो गई। औलत रब्बी इन्नी वदातुहा उनसा, ऐ अल्लाह मैंने तो बेटा मांगा था, ये तो बेटी हो गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उनसा, ये बेटी बहुत सारे बेटों से आगे निकल जाएगी। बेटी